بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ٹوائی کنسٹرکشن آفیشیل یوٹیوب چینل. آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس سی ایم یو یعنی کنکریٹ میسنری یونٹ. کنکریٹ بلاکس ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، سالڈ اور ہالو، اور یہ دونوں ٹائپس ہی ہمارے پاس لوڈ بیئرنگ اور نان لوڈ بیئرنگ ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس نان لوڈ بیئرنگ اسٹرکچر ہے تو اس کی سی ایم یو یونٹ جو ہے وہ ASTM C90 کے مطابق ہونی چاہیے، اور اگر ہمارے پاس میسنری ورک لوڈ بیئرنگ کا ہے تو پھر اس کو ASTM C129 کے مطابق ہونا چاہیے. ان دونوں کی جو ٹیسٹ ہوں گے وہ ASTM C140 کے مطابق ہوں گے. اسی طرح ہمارے پاس میسنری ورک میں برکس آتے ہیں دوسری نمبر پہ. تو برکس ہمارے پاس کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہالو بھی ہوتے ہیں، سالڈ بھی ہو سکتے ہیں، سائزز میں بھی ڈیفرنسز ہیں. تو یہ گریڈ N کی ہونی چاہیے اور ASTM C55 کے مطابق ہو. اس کی الائنمنٹ، اس کی سائز، شیپ، سٹوریج پروسیجر یہ پراپر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو جوائنٹ ہے وہ بھی پراپر ہونی چاہیے. اگر ہم میسنری ورک کے بارے میں بات کریں گے، اسپیشلی بلاک میسنری ورک کے بارے میں، تو یہاں پہ یعنی سعودی ارامکو میں جب ہم بلاک میسنری استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بلاک میسنری میں ہم ڈبل بارز بھی لگاتے ہیں، اور ہر تھرڈ لیئر کے اوپر ہمارے پاس لیڈر ٹائپ میش ہوتے ہیں. یہ آگے ہم اس کی تصویری بھی دکھا دیں گے کہ لیڈر میش کس ٹائپ کا ہوتا ہے. یہ ہر تھرڈ لیئر کے اوپر لگنا چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک فرنٹ ایلیویشن اور پلان ہے وال میسنری کا، سیکشن کٹا ہوا ہے ورٹیکل. تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلا نیچے یونٹ لگا ہے وہ اس میں ڈال ایپاکسی فکسنگ جو بارز ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور یہ 800 mm ڈسٹینس کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہر کارنر کے اوپر اور ہر اوپننگ میں یہ بالکل لگانی لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر تھرڈ لیئر کے اوپر وہ لیڈر میش وہ تو آلریڈی مینشن کر لیا تھا. ان دو والز کے بیچ یعنی فرنٹ اور بیک سائڈ یا ایکسٹیریئر اور انٹیریئر کے بیچ میں ہمارے پاس تھرمل انسولیشن بورڈ لگے گا. یہ بھی آگے ہم تصویر میں دکھا دیں گے. پروجیکٹ اسپیسیفیکیشن کے مطابق ان کی تھکنیسز بھی آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3-4 چیزیں اور انہوں نے مینشن کی ہے. ایک تو یہ کہ سیمنٹ پلاسٹر جو ہے اس بلاک میسنری کے اوپر جو لگے گا وہ 25 mm کا پلاسٹر ہوگا. دوسری چیز اسٹیپنر کالم ہے. یہ دیکھو 3 سائڈز والز ہے اور تینوں سائڈز پہ اسٹیپنر کالم انہوں نے دکھائے ہیں. یہ اسٹیپنر کالم والز کے بیچ میں لگاتے ہیں تاکہ ان کے جوائنٹس آپس میں صحیح ہوں، اور ہارزونٹل ڈسٹینسز جو ہے اس کا بریک ہو جائے تاکہ اس میں پھر بعد میں کریکس وغیرہ جنریٹ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کارنر انہوں نے جوائنٹ کیا ہوا ہے بالکل سینٹر سے، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سائڈ پہ ایک بارز انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کی جو یہاں پہ بانڈنگ ہوگی یا جوائنٹ بنیں گے اس میں کریک جنریٹ نہ ہو. تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس کارنر ڈبل بارز یا اس کو ہم اینگل وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہم بعد میں دکھا دیں گے کہ جیسے ہمارے پاس پہلے کالم موجود ہے تو اس کو ہم کس طرح کالم کے ساتھ اٹیچ کریں گے والز کو. آگے ہم یہ بھی ہمارے پاس ایک وال ہے، کارنر وال ہے، لیکن اس میں ایک چیز ایکسٹرا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کارنر بیڈز جو ہے انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں ہر کارنر کے اوپر لگیں گے تاکہ کارنر ڈیمیج وغیرہ نہ ہو. اور ہر اوپننگ جیسے ڈورز ونڈوز وغیرہ ہے یا وینٹیلیٹرز ہے وہاں بھی اس کو لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی آگے جا کے ہم اس کی تصویریں دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کیا ہیں. یہ تو یہی ساری ڈیٹیلز ہے. یہاں پہ یہ دیکھو، یہ انہوں نے RC کالم کے ساتھ اگر ہم لگائیں گے تو اس میں ڈرل کریں گے یا اس کے ساتھ اینگل کے ساتھ اس کو ہم لگا دیں گے. اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کارنر بیڈز ہے جو ہم لگائیں گے. یہ دیکھو اوپر بیم ایکسپوز ہے تو یہاں پہ ہم نے بیڈز لگائی ہوئی ہیں. ونڈوز ہے اور ونڈو کے سائڈز کے اوپر لگی ہوئی ہے. یہ اس کا شیپ ہوتا ہے اور یہ مختلف شیپ میں اویلیبل ہے اس طرح سے. اور یہ ہمارے پاس لیڈر میش ہے جو بلاک میسنری کے اوپر لگے گا. اور یہاں پہ ہم نے صرف سنگل لیئر شو کیا ہے اور سنگل وال شو کی ہے. آگے ہم اس کی تصویریں دکھا دیں گے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اینگلز ہیں جو ایگزسٹنگ کالم کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کریں گے، اور ہر تھرڈ لیئر کے اوپر یہ 2 اینگل لگیں گے. اور یہ بیچ میں جو ہے یہ ہمارے پاس انسولیشن بورڈ ہے. یہ جو بارز ہے 5 mm کے ہیں.
یہ ہاریزونٹل بارز ہیں لیڈر میش کے، یہ باہر کو آئے ہوئے، یہ انٹرنلی یہ وال کی، یہ ساری ڈیٹیل تھی بلاک میسنری کے حوالے سے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو سائک ساٹپ یا اس کے سائز ہیں اس کے ریفرنسز ہیں۔ سائز M100 میں بلاک میسنری یعنی CMU یونٹ کو ڈسکس کیا ہے، اسی طرح سائز Q001 میں بھی ایک ہلکے طور پر ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہ دو ریفرنسز تو سائز کے ہیں، یعنی سائز M100 اور سائز Q001، اور اس میں انہوں نے اس کی کمپریسو اسٹرینتھ مینشن کی ہے کہ ہمارے پاس کمپریسو اسٹرینتھ کتنی ہونی چاہیے، تو 1900 PSI یا 13.1 میگا پاسکل کا 3 CMU یونٹ لیں گے تو اس کا ایوریج یہ ہونا چاہیے، اور اگر اس میں سے ایک 1700 PSI کا بھی آیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ IBC 2009 کے مطابق بھی ہے اور ASTM C90 کے مطابق بھی ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پہ مورٹار یوز ہوگا تو اس کی کمپریسو اسٹرینتھ جو ہے وہ 1800 PSI یا 12.4 میگا پاسکل کا ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان جو جوائنٹس ہے بلاک ٹو بلاک وہ 9.5 mm کا ہو، اور سب سے پہلا لیئر جو لگے گا وہ یعنی جو ہم فاؤنڈیشن سے جب سٹارٹ کریں گے پہلا جو تھکنیس ہوگی وہ 6.5 mm کی ہونی چاہیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو رینفورسمنٹ ہے ورٹیکل رینفورسمنٹ جس کو ہم ڈبل بارز بھی کہتے ہیں، یہ 12 mm کا ہونا چاہیے، اور جو اس کی سپیسنگ ہے وہ 1.2 میٹر سے زیادہ نہ ہو، لیکن پروجیکٹ اسپیسیفیکیشن کی جب ہم ڈرائنگ ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ 800 mm لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو لانگیٹیوڈل بار ہے جو ہر تھرڈ لیئر کے اوپر لگیں گے، جیسے ہمارے پاس لیڈر میش ہے تو وہ 5 mm کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 2 لانگیٹیوڈل بار 5 mm کے۔ ورٹیکل بارز جو ہے یہ اس کی ڈیٹیل ریکوائرڈ دا لینتھ آف والز، اچھا یہ ٹالرنس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ 2 انچ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سیمنٹ کی اور فائن ایگریگیٹ کی ریشو کے بارے میں بات کی ہے کہ ہمارے پاس پورٹلینڈ سیمنٹ 1 پارٹ ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس جو فائن ایگریگیٹ ہے وہ 2.25 سے لے کے 3 ہونی چاہیے، یہ بھی سائز M100 کے مطابق ہے۔ یہ ہم نے جو یہاں پہ بیسٹ پریکٹس ہے سعودی ارامکو بیسٹ پریکٹس، یہاں سے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں، انہوں نے بھی وہی چیزیں ڈسکس کی ہیں جو ہم نے پہلے سائز کے اوپر دیکھی ہیں، یہ بھی وہی باتیں ہیں کہ ہم رینفورسمنٹ بارز کتنا ہونا چاہیے اور کس ڈسٹینس کے اوپر ہونا چاہیے، یہ بھی ایگزیکٹلی اگر ہم لوڈ بیئرنگ والز کی جو ڈیزائننگ وغیرہ کریں گے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہم نے فالو کرنا ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ ریفرنسز ڈاکومنٹس میں ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ تو ایک ہوگا 09 سیمس 097 جو ریڈی مکس پورٹلینڈ سیمنٹ کنکریٹ کو ڈسکس کر رہا ہے، دوسرا ہوگا 09 سیمس 088 ایگریگیٹ فار کنکریٹ، تیسرا ہے ہمارے پاس سائز M100 سعودی ارامکو بلڈنگ کوڈ یہ، اور اس کے ساتھ IBC یعنی انٹرنیشنل بلڈنگ کوڈ جو ہے یہ ہوگا۔ ہمارے پاس اس کے ساتھ جو سائک لگیں گے وہ سائک M1006 1007 1008 اور 1009 ہوں گے، یہ سرفیس پریپریشن پلاسٹر وغیرہ کی انسٹالیشن میسنری یونٹ کی سٹوریج وغیرہ کی یہ ہمارے پاس سائک ہوں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ پلاسٹر کی ڈیٹیل ہے، اس کو آپ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں، سمپل ہے پلاسٹر کا پروسیجر، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ یہ ٹالرنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاریزونٹلی یا ورٹیکلی ہمارے پاس کتنی ٹالرنس ہونی چاہیے، تو اس کو بھی میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو آپ خود دیکھ لیں اور خود پڑھ لیں۔ یہ تھا ہمارے پاس بلاک میسنری کے حوالے سے، انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیں۔